اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کا جو حال ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بولی بولی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جن دیواروں کے سائے میں ہم رہتے ہیں وہ دیواریں بھی اجنبی ہو گئی ہیں، ماحول اجنبی ہو گیا، دوست اجنبی ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں، برسوں سے جس چھت کے نیچے رہے وہ چھت بھی اب اجنبی سی معلوم ہونے لگی ہے۔ جن درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ بعض ایسے درخت جن کا بیج زمین میں ہم نے ڈالا ہے، جس کو آبیاری ہم نے کی ہے، جس کو کھاد ہم نے دی ہے، وہ درخت بھی اب اجنبی سے لگنے لگے ہیں۔ آخر یہ نفرتوں کا ماحول کیوں ہے؟ آخر یہ ظلم اور زیادتی کا ماحول کیوں ہے؟ یہ جبر کا ماحول کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے حکومتیں بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے حکمراں بدل گئے اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی سوچ بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی فکر بدل گئی، افکار بدل گئے، خیالات بدل گئے، نظریات بدل گئے اس لیے ایسا ہے۔ لیکن اگر سچائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہم حالات کا جائزہ لیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بدلہ کوئی بھی نہیں ہے، بدلے ہم ہیں اس لیے حالات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے نظریات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے افکار بدل گئے۔ آپ کہیں گے ہم کیسے بدلے؟ تو یاد رکھیں یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور اسی طرح دوسری زمینوں کا بھی آپ جائزہ لیں۔ جب تک کہ مسلم جوانوں کا حال یہ تھا، جب تک مسلم قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، میری قوم اپنی راتوں کو اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ مصلوں پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر اللہ اکبر، جیسے سر پر سورج انسان کے آتا ہے اور انسان دیکھتا ہے عروج کے وقت، اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر بلندی پر تھا۔ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے کھڑی ہوئی تھی، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ علوم و فنون کا میدان ہو۔ کب تک؟ جب تک مسلمانوں کی راتیں اللہ کی خشیت سے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلمانوں کی راتیں عشق مصطفیٰ میں آنسو بہاتے ہوئے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلم جوانوں کا حال یہ تھا کہ حسن اگر دعوت نظارہ دے رہا ہو تو مسلمانوں کی نگاہیں حیا سے جھک جایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمان عزت کے ساتھ جی رہا تھا۔ اس سرزمین کا غیر مسلم بھی مسلمانوں کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہوا اور اپنی پلکوں کو گویا کہ مسلمانوں کے سامنے جھکا کر کے اس کا استقبال کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن جب سے ہم بدلے ہیں، جب سے ہم تبدیل ہوئے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اور اچھی طرح سے سن لو، ریلیاں نکالنے سے ہمارے یہاں انقلاب نہیں آنے والا، بلکہ دنیا میں انقلاب نہیں آنے والا، تقریروں سے، کانفرنسوں سے انقلاب نہیں آنے والا، جب تک کہ ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے، اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے کسی مفکر نے کہا اگر حالات بدلنا ہے تو جیل بھرو تحریک شروع کرو، حالات بدل جائیں گے۔ میں نے کہا غلط، جیل بھرو تحریک سے حالات نہیں بدلیں گے، مسجد بھرو تحریک سے حالات بدلیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت. ہم جیلوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم مسجدوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جتنی محنتیں لوگ جیل کے بھرنے کی تحریک میں کرنا چاہتے ہیں، لوگ اتنی محنتیں سچے دل سے مسجد بھرو تحریک میں کریں. اللہ کی عزت کی قسم، جتنی تعداد میں مسلمان فجر کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں مسلمان، جتنی تعداد میں مسلمان جمعہ کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں اگر مسلمان فجر کی نماز میں پہنچے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھنا کیسا انقلاب آتا ہے. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا، موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا. یاد رکھنا موجودہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا پڑے گا. وگرنہ یاد رکھنا آج جلسوں کے نام پر میری قوم ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے، میری قوم لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے، اور ہم اس پر پھول رہے ہیں میرا جلسہ کامیاب ہو گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. یاد رکھنا میرے نبی نے تو ایسی پبلک کا اعلان آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا. شاید وہ دن تو آج نہیں آ گیا. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ دین کی باتیں دل کو بہلانے کے لیے کریں گے، لوگ دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دل بہلانے کے لیے ہم جمع تو ہو جاتے ہیں بلکہ دین سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. کیا دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا دین پر عمل کرنے کے لیے ہم نہیں آ سکتے؟ اللہ اکبر. آج اگر میرے جوان سے کہا جائے کہ میرے بھائی چل نماز پڑھ تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا. میرے بھائی یاد رکھنا تجھے کس نے کہا کہ وقت ملے تو نماز پڑھ؟ نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. یعنی وقت ملے تو نماز نہیں، پہلے نماز پڑھو پھر وقت ملے تو دوسرے کام کرو. ہم پر پہلے نماز فرض کی گئی ہے. اور انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے فیروز نامی ایک شخص نے، ایک مجوسی نے، اور زخموں سے خون بہ رہا ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے. ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ مجھے بتائیں نا آج اللہ اکبر اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے تو تھوڑی دیر تصور تو کرو جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے. کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، ماں کے دل میں ممتا پیدا کی، باپ کے دل میں شفقت پیدا کی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، اتنی نعمتیں دی، اتنی قوتیں دی، اتنی
عزتیں دی، چلنے کی طاقت اس نے دی، بولنے کی طاقت اس نے دی، حسن و جمال اس نے دیا، کھانے پینے کی قوت اس نے دی، اس نے سب کچھ دیا۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، بھائیوں کے لیے وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے۔ لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے، اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ سن لو، حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے، تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت۔ مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں۔ رمضان المبارک کا حال یہ ہے، تراویح سے لوگ غائب۔ اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ جم کے لیے، جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو، وقت نکالو، لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ، اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا۔ ہاں ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا، ان کے کفن بھی محفوظ رہے۔